السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، وہ 10 راتیں آ گئیں جس کی قرآن نے قسم یاد فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ یعنی ذی الحجہ کی 10 رات، لیالی کہتے ہیں رات، لیل کی جمع ہے لیالی، لیل واحد ہے، لیالی جمع، اور واحد جمع کسی کو نہ آتا ہو تو سمجھ لے یہ سنگولر ہے اور پلیورل۔ ان 10 راتوں کی بہت فضیلت ہے۔ یہ تو راتیں ہیں، پھر اس کا دن کیسا ہوگا وہ اللہ کو معلوم۔ یہ تو رات ہے، اسی لیے میں نے وہ عنوان جس حوالے سے تقریر کر رہا تھا آج بدل دیا، اس لیے کہ وہ تو برسوں میں نہیں ہو سکے گا، تھوڑا بہت جو کچھ آ جائے تو سمجھیے اچھا ہے۔ کتنے حاجی ہیں جو جا چکے ہیں، وہ کتنے ہیں جو جا رہے ہیں، اور آخر تک خدا جانے کتنے جائیں گے۔ اور یہ صرف بر صغیر پاک و ہند سے نہیں، سارے جہان سے۔
صحیح معنوں میں عالمی اجتماع حج ہے۔ بقیہ ہم کسی کو بھی عالمی کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ بھی اجتماعات منعقد کرتے ہیں اسے عالمی کہتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ عالمی نہیں ہے۔ جیسے کسی محلے میں 2-4 آدمی مل کے ایک کمیٹی بناتے ہیں اور نام رکھتے آل انڈیا کمیٹی، حالانکہ محلے والوں کو پتہ نہیں کہاں یہ کمیٹی ہے، صرف آل انڈیا کہہ دیتے ہیں۔ اتنا چھوٹا تو انڈیا نہیں ہے کہ محلے والوں کو پتہ نہ ہو۔ تو صحیح معنوں میں جو عالمی اجتماع ہے وہ حج ہے۔ سب لوگ اجتماع منعقد کرتے ہیں تو اجتماع ہوتا ہے، لیکن قدرت نے ہمیں خود جو ہے اجتماع بنا کے دے دیا ہے۔ ایسا اجتماع کی دنیا دنگ ہے، سارا عالم جمع ہوتا ہے، یہ عالمی اجتماع۔ ویسے تو اسلام کا پورا نظام ہی اجتماعی اور شورائی ہے، یہ اور بات ہے لوگ اس حقیقت کو بھول گئے اور ہر آدمی 1.5 اینٹ کی بنانے میں لگا ہے۔ اب اس میں کوئی اصلی ہے کوئی نقلی ہے، وہ لوگ فیصلہ کرتے رہے۔ اب تو باقی بھی اصلی ہونے لگے ہیں، باقی بھی کہیں اصلی ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو 1.5 اینٹ بنانے سے کوئی عالمی اجتماع نہیں ہوتا ہے۔ حج عالمی اجتماع، سارے جہاں سے لوگ چوک در چوک، فوج در فوج، مانند موج امٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، بہت بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کے وہ لوگ جو تنہائی پسند ہیں انہیں کچھ وحشت سی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ حج کے اجتماع کو دیکھ کر کے وحشت کی جگہ پر راحت پہنچتی ہے۔ سب ایک لباس میں ہیں، سب ایک جگہ پر ہیں، سب کی زبان ایک ہے، سب کا نعرہ ایک ہے، سب کے مقاصد ایک ہیں۔ کیا کہنا صاحب حج، اللہ مبارک کرے جو لوگ گئے ہیں، اللہ سب کو حج کرا دے، جہاں سے بھی گئے ہیں۔ وہ خیریت سے حج کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول کرے سب کے حق میں، اور خیریت سے اپنے وطن واپس جائیں۔ تو یہ تو ابھی چلتا ہی رہے گا، جانا آنا۔ میں نے دیکھا کہ اب یہ 10 راتیں بھی آ گئی، اس حوالے سے بھی کچھ تو گفتگو ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ گفتگو وہی مناسب ہے جو موقع محل کے اعتبار سے ہو۔
تو ابھی 10 راتیں آ گئی، بڑی مبارک راتیں ہیں، دن کا کیا کہ خدا ہی جانے دن اس کا کیسا ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کوثر فعل کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ، خیر کثیر عطا، اور اسی خیر کثیر میں حوض کوثر بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف بھی کیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، تو ٹھیک لکھا، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ خیر کثیر عطا کیا، اس خیر کثیر میں حوض کوثر میں ہے۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب لگایا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اور تم اچھی طرح سے جان لو کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، مسلمان آدمی مومن جو بھی عمل کرتا ہے، اس کا کوئی عمل نماز جیسا نہیں۔ تمام عمل میں سب سے اچھا عمل نماز ہے۔ خیر اعمالکم الصلاۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ خیر اعمالکم الصلاۃ، تم اچھی طرح سے جان لو تمہارے سب سے اچھے کاموں میں نماز ہے۔ فرمایا نماز پڑھو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور قربانی کرو۔ نماز سے جوڑا گیا ہے قربانی۔ یہ قربانی بھی اصل میں جان کی تھی، ہوتے ہوتے مال پر آ گئی۔ آئی بات سمجھ؟ نماز میں بھی قربانی ہے، اس لیے نماز کے ساتھ بہت قربانی ہے۔ جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سردی میں انہیں کیا کچھ جھیلنا ہے، اور گرمی میں انہیں کیا کچھ مشقت اٹھانی ہے، آپ بامبے پر قیاس مت کرنا۔ اپنے کاروبار سے الگ تھلگ، اپنے تمام مشاغل سے الگ تھلگ، نماز کا وقت آیا چل پڑے۔ تو یہ قربانی کو نماز سے جوڑا گیا، اور اگر نماز میں قربانی نہ تھی تو نماز سے کتنے لوگ بیٹھے کیوں ہیں؟ ذرا پرسنٹیج نکال لیجئے نمازیوں کے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے۔ اور اگر پرسنٹیج آپ نہیں نکال سکتے تو عید بقرعید کو دیکھ لیجئے، کہ عید جسے عید الفطر کہتے ہیں، یہ لوگوں کو ہجوم مومنی، اور عید اضحیٰ میں لوگوں کو بے پناہ ہجوم۔ تو یہ ہجوم اور دنوں میں کہاں تھا؟ آپ پرسنٹیج نکال۔
اگر قربانی نہ ہوتے تو بھاگتے کیوں؟ نماز بوجھ کیوں ہو جاتی؟ مومن کے اوپر تو یہ نماز ہلکی ہے، بہت ہلکی ہے، بڑی خوشی سے اس کو اٹھاتے ہیں مومن، لیکن جس کا ایمان ٹھکانے کا نہیں اس کے اوپر یہ بوجھ ہے نماز۔ لاکھ مؤذن کہتا رہے الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی ہو تو کیا چھوڑ کے آتے ہیں مسجد میں؟ اور آنے والے کتنے؟ کچھ تو آتے ہی ہیں۔ یہ نماز بہتر ہے نیند سے، لیکن سن لیتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھر ہی میں اٹھتے ہیں اور وضو کر کے وہیں پڑھ لیتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ بوجھ ہے، نماز بوجھ نہیں ہے، نماز بوجھ اتارتی ہے۔ اس لیے کہ نماز اللہ کی یاد ہے، صرف اللہ کی یاد۔ اور جو اللہ کی یاد میں آ گیا سب غم بھول گیا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیا۔ جیسے اللہ کی یاد آئی سب غم بھول گیا، نماز بھی سب بوجھ اتار دیا گیا۔ تو کہہ رہا تھا کہ نماز سے جوڑ دیا گیا قربانی کو، یہ تھی جان کی۔ جیسے کہ زید ابن ارقم کی حدیث میں آپ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے اصحاب نے عرض کیا تھا کہ یہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہم تو یہ قربانی کو لے کے بیٹھے۔ صحابہ نے قربانیاں پوچھا تھا۔ قالوا عن زید ابن ارقم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الذبائح، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ تو ہم سے قربانی کو پوچھے، کسی نے ہم سے پوچھا نہیں قربانیاں کیا ہیں، جمع پوچھو۔ صحابہ نے بہت اچھا سوال کیا تھا، قربانیاں پوچھے۔ حدیث پاک میں جو عنوان ہے قربانی کا وہ ہے باب الاضحیہ۔ اس میں 4 لغت ہے عربی میں، 4 طرح سے اسے پڑھا گیا۔ اضحیہ بھی پڑھا گیا ہے، اضحیہ بھی پڑھا گیا ہے، اور دہیہ بھی پڑھا گیا ہے، اور اضحات بھی پڑھا گیا۔ 4 لغت ہے اس میں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بیچارے عام آدمی منہ ٹکاٹک دیکھیں گے اور کہیں گے کیا کیا ہے تو۔ لیکن اب سننے والے کچھ سب بے پڑھے تو نہیں ہیں، اس کو جب سارا زمانہ سن رہا ہے تو علماء بھی سن رہے ہیں، مشائخ بھی سن رہے ہیں، طلبہ بھی سن رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی سن رہے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی سن رہے ہیں۔ جس کے نصیب میں سننا ہے سن رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا لیا اسے کون دنیا میں سنا سکتا ہے؟
تو جو سننے میں لگے ہیں لگے رہیں. 4 لغت. ادھیا اور ادھیا اس کی جمع آتی ہے اضاحی، دونوں کی معنی سب کے قربانی کے، لیکن لغت الگ الگ ہے. اور دہیہ کی جمع آتی ہے دہایا، جیسے کہ حضور نے فرمایا سمنوا دہایاکم، سمنوا دہایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. اپنے قربانی کو کے جانور کو کھلا پلا کے تندرست بناؤ، اس کو موٹا کرو. یہ نہیں کہا تم کھا پی کے موٹے ہو جاؤ، اپنے ہی کھانے پینے موٹے ہونے میں لگے ہیں. اپنے قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر کے موٹا کرو. سمین کہتے موٹے کو، تم کو نہیں موٹا ہونے کا، تو خود ہی موٹے ہونے میں لگے ہیں. کیوں موٹا کرو؟ کہا اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہے. فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ، اس لیے کہ یہ پل صراط پر سب تمہاری سواری ہے. وہ بیچاری خود ہی نہیں چل پائے گی تو تم کو کیا سوار کر کے لے کے چلے گی؟ کچھ لوگ ایسا دبلا پتلا مرتا بکرا لاتے کہتے اسی قربانی ہوگی. ہمیں قربانی کا جانور تھوڑا اچھا رکھو. اگر بہت مہنگا نہ لے سکو آپ تو بہت سستا بھی مت لو. جب اللہ کی راہ میں قربان کرنا تو پھر جانور اچھا ہونا چاہیے، اور تھوڑا کھلا پلا کے اس کو موٹا کرو. وہ تمہاری سواری ہے، وہ آئے گا پل صراط پر. اور یہ اللہ کا دیکھو کرم تو دیکھو، یہاں تمہارے کھانے پینے میں آیا، وہاں سواری بن کے آیا. قربانی میں سب فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ کھالوں سے کتنے ادارے چل رہے ہیں، اور کتنے غریبوں کا کام ہو رہا ہے کھالوں سے، کتنے مسکینوں کا کام ہو رہا ہے. ویسے کھال کو خود بھی آپ استعمال کرتے ہو، لیکن کر سکتے ہو، لیکن کھاد ہی کی شکل میں اس کو بیچو گے تو صدقہ کرنا ضروری ہے. چلو ڈکشنری پہلے بتا دوں. بتا رہا تھا کہ ادھیا اور ادھیا اس کی جمع اضاحی آتی ہے، اور دہیہ اس کی جمع دہایا آتی ہے، اور اضحات اس کی جمع اضحیٰ آتی ہے. جیسے کہتے ہیں یوم الاضحیٰ، یہ اضحات کی جمع. تو صحابہ نے وہی ادھیہ اور ادھیہ کی جمع اضاحی استعمال کی ہے. معنی ہوا قربانیاں. قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لہذه الاضاحی یا رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں حضور؟ دیکھا سوال کرنے والی کتنے سمجھدار ہیں. ہم تو سمجھے کہ ایک بکرے ہی قربانی ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ صرف ایک بکرے کی قربانی ہے. اور صحابہ کا سوال بتاتا قربانی نہیں قربانیاں ہیں. ان کے نام پاک پر دل جان مال نج دیا، سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا؟ سب اللہ ہی کا دیا ہوا تو ہے. یہ جان ہو کہ مال ہو کہ آل ہو کہ اولاد ہو، کچھ بھی ہو، سب اسی کا دیا ہوا ہے.
جو اس کا دیا ہوا سب اس کے نام پر قربان کرو. کچھ لوگ بکرے قربان کر کے بہت خوش ہیں. چلو خوشی کی بات ہے بھی، لیکن قربانیاں سوال سمجھو. میں جب پڑھتا تھا تب سوچتا تھا کہ کتنے بیدار بخش تھے صحابہ. وہ جانتے تھے صرف قربانی نہیں، قربانیاں ہیں. اس لیے قربانیوں کا کہ قربانیاں کیا ہیں حضور. اب حضور قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سنت مانے راستہ. یہ تمہارے باپ ابراہیم کی راہ ہے. کوئی چیز رکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دی ہو؟ کوئی چیز رکھی تھی؟ ایک بیٹا تھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے، وہ بھی بڑھاپے میں ملا تھا. بہت دعا کرنے کے بعد بڑھاپے میں جو اولاد آتی ہے بہت زیادہ پیاری. ویسے تو اولاد ایسے بھی پیاری ہوتی ہے. کسی کو بھی اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی. اپنی اولاد کو ہر آدمی حسین ہی دیکھتا ہے. کیسا بھی اولاد کیسی بھی ہو، بسرے خود بجمال. اپنا بیٹا سب کو اچھا لگتا ہے، اور اپنی عقل سب سے زیادہ سب کو اچھی لگتی ہے. کسی نے اپنی عقل سے آج تک شکایت نہیں کی. بقیہ سب کی میری آنکھ میں تکلیف ہے، میرے کان میں تکلیف ہے، میرے دانت میں تکلیف ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے. سب کی شکایت کی، کبھی عقل سے نہیں کہا کہ میری عقل کمزور ہے. عقل سے کسی کو شکایت نہیں. سب کو اپنی عقل بڑے کمال کی دکھائی دیتی ہے. کسی نے کیا ہو تو مجھے بتا دینا. یہ آپ شیخ صاحب ہی لکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی عقل کامل دکھائے. الگ گدھا ہے، کچھ نہیں آتا اس کو، لیکن سب کو اپنی عقل کامل دکھائی دیتی ہے. اور سب کو اپنا بیٹا یوسف دکھائی دیتا ہے کہ بڑا حسین و جمیل ہے. تو بڑھاپے میں دعائے خلیل سے حضرت ذبیح آئے تھے اور ان کو بہت پیارے تھے. اور قدرت قربانی بہت پیارے کی چاہتی ہے. تو امتحان یہ تھا کہ بیٹا پیارا ہے ابراہیم یا میں. بس امتحان یہ چل رہا. کہا نہیں تو پیارا، کہا میری راہ میں قربان کرو. وہ بھی خواب میں کہا. تیار ہو گیا. وہ اپنے وقت پر سنیے گا اس کو. ابھی تو حدیث پھر پوری نہیں کر پاؤں گا. میں سوچتا ہوں اس طرف جاؤں کہ اس طرف جاؤں کہ کس طرف جاؤں، اس لیے کہ علم کی راہیں بہت وسیع ہیں بابا. اس کے گلی کوچے نرالے ہیں. آدمی دنگ ہے کہ کس طرف جائے. جو علم والوں ہو کہ ان کو یہی گلا رہتا ہے میں کس طرف جاؤں. میں تو گرا پڑا آدمی ہوں. سعدی صاحب تو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اے برتر از قیاس خیال و گمان وزہرچے گفتہ ایم شنی دیم خاندہ ایم دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر
ماں ہم چنا در اول وصف تم آلہ. اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں ہے وہ ذات پاک، واجب الوجود کے لیے کہہ رہے ہیں، ذات الہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہے واجب الوجود. تو نہ قیاس میں آتا ہے، نہ گمان میں آتا ہے، نہ خیال میں. سب سے بڑی اس لیے کہ یہ سب قیاس، گمان، وہم، ظن، یہ سب محدود ہے. عقل محدود ہے اور قدرت لامحدود ہے. تو نہیں آتا ہے برتر از قیاس خیال و گمان. نہ خیال میں آتا ہے، نہ گمان میں آتا ہے، نہ وہم میں. وَزْہر چے گفتائیم شنیدیم خواندائیم. جو کچھ میں نے اے مولا تیرے بارے میں کہا، اور جو کچھ میں نے سنا، اور جو کچھ میں نے پڑھا اپنے بارے میں کہتی ہوں، اس سب سے بری ہے تو، اس سب سے اوپر ہے تو. نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. آگے لکھ رہے ہیں دفتر تمام گشت. لکھتے لکھتے جو ہے دفاتر بھر ڈالے ہم نے، اور عمر بھی اپنی نہایت کو پہنچی ہے. ایک دم عمر کے آخری حصے میں میں ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. لیکن جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں تو اے اللہ تیرے ایک وصف کا بیان نہیں کر پسا آیا. تیری جانے کتنی صفتیں ہیں، اس میں سے ایک کو نہیں. ماں ہم چنا در اول وصف تم آدم. ابھی میں تیرے یہ ایک وصف کو نہیں بیان کر پایا. یہ ہے علم کی شان. اور کیا بیان کہ ایک وصف تیرا بیان نہیں کر پائے. اے سمجھتے خدا کی عبادت کر لیا بے، کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتا، پڑھا لکھا ہے نہیں کچھ. کچھ لوگ تو 2 رکعت پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جبریل امین کچھ وہی لے کے تو نہیں آ رہے ہیں. اذا صلی الحائی کو صلاتین انتظر الوحی. جب نادان جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو دیکھتا کہ جبریل امین وہی تو لے کے نہیں آ رہے ہیں. کیا ہے آپ نے اتنا سستا سب. چلو صحابہ کی بات کرتے ہیں ہم. تو انہوں نے قربانیاں پوچھا. میں ان کے اس سوال پر ہی مولا کیا جواب بھی حضور دے رہے ہیں اسی کا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم نے بیٹے کو بھی قربان کر دیا. اس سے پہلے بیویوں بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں لا کے ڈال دیا، وہ بھی خدا کے کہے سے. اور خود کو بھی خدا کے لیے پسند کیا کہ اگر لوگ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ڈال دیں. چلے گئے، کچھ بھی باقی نہیں رہا. مال و منال کا حال تھا کہ اتنا دیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا. ابراہیم کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ اب رحیم تھا. اب مانے باپ اور رحیم مانے مہربان ہو. لیکن وہ ہائے ہتی ہے، ہائے حوث نہیں ہے جس کو آپ بڑا ہے کہتے. یہاں کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے نہیں ہے. ہائے ہتی ہے، ہائے حوث ہے. وہ اب رحیم اتنے مہربان، اتنا دیتے تھے کو. اور جب تک مہمان نہیں ملتا تو کھاتے ہی نہیں تھے. اسی لیے کبھی کبھی کھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے. اور یہاں جب تک مہمان چلا نہیں جائے کھاتے نہیں، ٹفن نہیں کھولتے. انا للہ. کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ، سب ایسے نہیں ہیں. مہمان چلا جائے جب ٹفن کھول رہے ہیں اللہ حول ولا. یہ کیا دلیدر پن ہے، یہ کیا بخل ہے،
یہ کہاں لے جائے گا آدمی کو؟ کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ چونکہ حضور نے سنت کہا، لہذا امام شافعی کہتے ہیں قربانی سنت موقدہ، امام احمد کہتے ہیں قربانی سنت موقدہ۔ امام شافعی ہو کہ امام مالک ہو کہ امام احمد ابن حنبل ہو کہ خود امام صاحب کے دونوں شاگرد ہوں، امام محمد امام یوسف، یہ بڑے شاگرد ہیں، بہت پائے کے شاگرد ہیں امام محمد، وہ خود بھی کہتے سنت موقدہ، لیکن امام اعظم نے کہا یہ قربانی جو سنت ہے ابراہیم کی ہم پر واجب۔ اس کا قول کیا؟ یہ کسی وقت سن لیجئے گا، اللہ کو منظور ہے تو کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سنت تو ابھی۔ تو صحابہ نے پھر دوسرا سوال کیا، یہاں بہت سے سوال کرنے والے ہیں، فَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، تو اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ حضور کے صحابہ پوچھ رہے، اگر ہم قربانی کریں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 10 نیکی ہے، 100 نیکی ہے، 700 نیکی ہے، 1,00,000 نیکی ہے، نو۔ قربانی کے ہر جانور کے بال کے برابر نیکی، ہر بال میں نیکی ہے۔ اگر کوئی قربانی کے جانور کا بال نہیں گن سکتا تو قربانی کی نیکی بھی کوئی نہیں گن سکتا، بے پناہ نیکیاں۔ لہذا پیچھے مت ہٹو قربانی کرنے سے، اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں، ہرگز پیچھے بیٹھو۔ اور تنگ دلی سے قربانی مت کرنا، بہت خوشی دل سے کرنا۔ اللہ کو وہ پسند نہیں کہ تم اپنے چلو اب قربانی بھی کرنا کہ بقرہ بھی لانا، تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ خوشی دل سے کرو۔ حضور فرماتے ہیں فَتِیبُوا بِهَا نَفْسَ، اس سے اپنے کو خوش کرنا قربانی کر کے، کہ اللہ تو نے توفیق دی کہ میں قربانی کر رہا، نہیں تو اگر مالدار نہ ہوتے تو کہاں سے کرتے بیچارے؟ غریب پر کہاں ہے، مالدار کے اوپر۔ تو تیرا کرم نہیں، تو نے توفیق دی کر رہا۔ صحابہ نے اچھا سوال کیا، حضور ہمارے لیے کیا؟ فرمایا ہر بال کے بارے، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا سوال کیا صحابہ نے، فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، تو یہ اون کا کیا حال ہے؟ اس لیے کہ بکرے میں بال ہوتا ہے اور دمبے میں، بھیڑ میں اون ہوتا ہے، وہ اور زیادہ ہوتا ہے، تو بالکل گتھا ہوا۔ فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، قال بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہا اس میں بھی ہر اون کے بدلے نیکی ہے۔ تو نیکی ہی نیکی ہے، گوشت بھی کھائیں اور ثواب بھی لیں اور جا کے پلسرات پہ سواری بھی کریں، یہ ہے قربانی بابا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا ہمیشہ خیال آپ کریں۔ ہمارے کسی عمل سے اگر ہم کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتے تو کیا ہم اسی دن کے لیے رہ گئے کہ کسی کو تکلیف ہی پہنچائیں؟ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔
ایسے بھی پردے کے ساتھ یہ قربانی ہونی چاہیے. یہ نہیں جہاں پایا وہیں قربان کر دیا. یہ کہاں ہے بابا؟ یہ ہے کدھر؟ کسی کو تک اس کا خاص خیال رکھنا قربان، کیونکہ نیکی بے تحاشا مل رہی ہے تو بے تحاشا گناہ نہ ہو بابا. دو کام کرنا ہے، بے تحاشا گناہ سے بھی بچو جو بے پر کا ہو رہا ہے، اور بے تحاشا نیکی لے لو، قدرت ہے گی. ایسے نہیں یہ ننگی چھری لے کے چلنا بکرے کے سامنے منع ہے، تو آدمی کے سامنے کیسے ہوگا بابا؟ اتنی بے احتیاطی، اور خاص طور سے عصائی کسائی لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں سیکھا. مرغیوں کو بھی جو یہ ٹانگ کے لاتے ہیں وہ چیوں چو کرتے دیکھتے رہیے، کوئی دیکھے تو کیا کہے گا؟ دو پیسہ بچانے کے لیے ان کو زندہ ہی لٹکا دیا ہے تختہ دار پر. کب کہا ہے قدرت نے؟ لکھا ہے کہ جانور کو کھلا دو، پلا دو، اور تیز چھری سے ذبح کرو کہ اس کو تکلیف نہ ہو. مردار چھری سے اگر ذبح کرو گے منع ہے، لکھا ہے. اور حضرت زبی بھی کہہ رہے تھے ابا دیکھ لیے چھری کاٹ نہیں رہی ہے، کہیں الٹی تو نہیں رکھ دیا ہے آپ نے؟ تو چھری بھی دیکھنا ہے. وہ جانور کے سامنے جو ہے ہم چھری تیز نہیں کر سکتے. آدمی تھوڑا ادب سیکھ لو اسلامی بابا. کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں تو اسلامی عمل بھی آپ سیکھ لیں. اور کوئی سیکھا ہوا آدمی سکھائے گا، جس نے کچھ سیکھا ہی نہیں کیا خاک آپ کو سکھائے گا. تو ایک ہی حدیث ہوئی اور ٹائم ہو گیا بابا. میں چاہتا ہوں تھوڑا سنا بھی دوں اور نماز بھی آپ پڑھ لیں. اب ایک جمعہ اور ملے گا اور پھر بقرعید میں جو کچھ اللہ کو منظور ہوگا آپ سن لیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آسان پڑھ گیا.